اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے انسانوں کی خلقت کے حوالے سے جب گفتگو کی اور اس خلقت کے مقصد کے حوالے سے جب بات کی ہے تو صاف صاف یہ بات کہی ہے کہ ہم نے جن و انس کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کے مقصد حیات کو جب بیان کیا ہے تو بندگی پروردگار کو بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی نگاہ میں انسانی تخلیق کا مقصد ہی بندگی ہے، اور بندگی خدا کی نگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر وہ کسی کو رسالت پر بھی فائز کرتا ہے، امامت پر بھی فائز کرتا ہے، تو اس کی نگاہ میں بھی سب سے بڑا مرتبہ بندگی کا ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، رسول اسلام کی بندگی کا تذکرہ ہوتا ہے، یا جب رسول اسلام کو معراج پر لے جانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں پر بھی بندگی کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے ہیں۔ یعنی بندگی خداوند عالم کے نزدیک اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ شاید اس سے زیادہ بلند و بالا مقام کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ بندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جب آپ بندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بندگی ہے کیا؟ کیا سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نماز ادا کرنا، یا وہ قوانین جو فروع دین کے نام پر ہمارے حوالے کیے گئے ہیں صرف ان پر عمل کرنا بندگی کہلاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام فروع دین پر عمل کرنا اپنے آپ میں بندگی کے مظاہر ہیں، مگر حقیقت بندگی اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ بندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اور یا یوں کہہ لیا جائے کہ عبد اور معبود کے درمیان رشتہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ معبود اپنے بندے کو جس حال میں بھی رکھ رہا ہے اس حال میں وہ بندہ اپنے معبود سے راضی ہو جائے۔ یہ بندگی کا ایک کمال ہے، یہ بندگی کی معراج ہے۔ جب انسان اپنے خدا سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر خداوند عالم بھی اس انسان سے راضی ہو جاتا ہے جو اپنے خدا سے راضی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسی کو ہم شاید اپنی فروع دین کی زبان میں آپ صبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ عام طور پر ہم صبر کے جب معنی کرتے ہیں تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو کسی نے مار دیا آپ اس کے اوپر صبر کریں۔ صبر کا ایک بہترین معنی یہ ہے کہ جس حال میں خدا نے آپ کو رکھا ہے، یا یہ کہہ لیا جائے کہ جو تقسیم خدا نے آپ کے لیے منتخب کی ہے آپ خدا کی اس تقسیم پر راضی رہیں، اور اسی راضی رہنے پر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ ہمیں اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں صبر کا یہ نمونہ اور بندگی کا یہ نمونہ کہ جہاں پر آپ کی نمازوں کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے، آپ کی دوسری عبادتوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے، آپ کے انفاق کے حوالے سے گفتگو کی جائے، آپ کی عفت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، یعنی بندگی کے جتنے بھی مظاہر ہیں، جب ان مظاہر کے اعتبار سے جب آپ گفتگو کریں گے تو جناب فاطمہ آپ کو کمال پر نظر آئیں گی۔ اس قدر کمال پر نظر آئیں گی کہ آپ کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں آپ اس پر صبر کرتی ہیں، آپ کے ہاں ظلم ہوتا ہے آپ اس پر صبر کرتی ہیں۔ یعنی جو وہ خداوند عالم کی تقسیم ہے اس تقسیم پر اس طریقے سے جناب فاطمہ راضی نظر آتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خدا کی بارگاہ میں کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان تمام قربانیوں کے بعد آپ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے، لیکن مقاومت کے ساتھ اس زندگی کے تمام مرحلے میں آپ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ اب عبادت کا کیا عالم ہے؟ عبادت کا یہ عالم ہے، آپ کی بندگی کا یہ عالم ہے، خداوند عالم سے راز و نیاز کا یہ عالم ہے، خداوند عالم کا شکر ادا کرنے کا یہ عالم ہے آپ کی زندگی میں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ سے یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ سے کہیے کہ اگر کوئی حاجت ہو، خدا یہ کہہ رہا ہے
کہ اگر کوئی حاجت ہو تو وہ بیان کریں، خداوند عالم وہ حاجت پوری کرے گا۔ یعنی کس طریقے سے وہ خدا کی تقسیم پر راضی ہیں، اور خداوند عالم سے مطالبہ کیا ہے۔ جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، جو مظلومیت کا، ظلم و ستم کا شکار بنی ہوئی ہے، اس سے جب رسول اسلام یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم کچھ طلب کرو تاکہ میں کچھ عطا کر سکوں، تو بی بی زہرا کا جواب تاریخ میں رقم ہو گیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، شغلنی عن مسئلتہ لذت خدمتہ لا حاجت لی عن النظر الی وجہہ الکریم۔ بابا جان، مجھے خداوند عالم کی بندگی نے، خداوند عالم کی عبادت نے، خداوند عالم کے ساتھ راز و نیاز کی لذت نے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ میرے پاس کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ میں کیا بیان کروں؟ میری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ میں اس کے جمال کا نظارہ کر سکوں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اس کی جمالیات کو دیکھ سکوں۔ اس کے علاوہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا سے فرماتی ہیں، اور اس کے بعد ایک دعا کا جملہ ہے کہ جس میں آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ۔ پالنے والے، اگر میری کوئی حاجت ہے تیری بارگاہ میں تو صرف یہی ہے کہ میں وہ نگاہ چاہتی ہوں کہ جو تیرے جمال کا نظارہ کرے، میں وہ نگاہ چاہتی ہوں، اور اس نظارے کی لذت کا مطالبہ کرتی ہوں، یعنی ٹوٹل بندگی۔ جناب فاطمہ زہرا نے اگر اپنی زندگی میں خداوند عالم سے کچھ طلب کیا ہے تو وہ بندگی ہے، بندگی کی لذت ہے، اور یہ اتنے کمال پر تھی آپ کی بندگی، آپ کا خدا سے راضی ہونا اتنا کمال پر تھا کہ خداوند عالم نے یعنی آپ کے القابات میں سے راضیہ اور مرضیہ آیا کہ نہ صرف یہ کہ آپ اپنے خدا سے راضی ہیں بلکہ آپ کا خدا بھی آپ سے راضی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔